ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ زندگی میں کبھی اپنے والدین کی بد دعا نہیں لینا، دعا لینا۔ انہیں کبھی نہیں رلانا، کیونکہ رلانے والا جس نے ماں باپ کو رلایا، دکھی کیا، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے محرومی لکھ دی جاتی ہے۔ کبھی ماں باپ کو نہ رلانا۔ لوگ ماں باپ کو بہت ستا رہے ہیں۔ کبھی شادی کرنے کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر بیوی نے کہہ دیا کہ میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہوں گی، تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے باپ اولاد کا حال اور بیٹوں کا حال تو یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال میں جا کر کے قیام کرتے، اور سسرال میں رہنے کو وہ کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ جس کی سسرال سب سے زیادہ قیمتی ہے، میں اس کا قول پیش کروں گا۔ اس سے بڑا گھرانہ کسی کی سسرال کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے اس کی سسرال کی بات کرتے ہیں جسے دنیا شیر خدا، باب مدینۃ العلم، علی مرتضی سید السادات، مولائے کائنات علی مرتضی جسے دنیا کہتی ہے، ان کی سسرال جیسی سسرال کس کی ہو سکتی ہے؟ ان کی سسرال مصطفیٰ جان رحمت کا گھر ہے۔ اسی مولائے کائنات کا قول ہے، اگر عزت چاہتا ہے تو اپنی سسرال میں بلا عذر شرعی ایک رات بھی قیام نہ کرنا۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اگر عزت چاہتا ہے، آپ مجھے گالی دیں گے ہو سکتا ہے، لیکن میں جو ہے وہ حق بات کہنا چاہتا ہوں، اور طبیعت میں یہی ہے۔ ممکن ہے جو اپنے سسرال میں رہتے ہیں ان کو برا بھی لگے، عذر شرعی کی بنیاد پہ رہتے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن مولائے کائنات نے فرمایا اگر عزت چاہتا ہے بلا عذر شرعی، مسافر ہے رات کو قیام کر سکتا ہے، کوئی عذر ہے، کوئی بیمار ہے رات میں قیام کر سکتا ہے، بلا عذر شرعی سسرال میں ایک رات بھی قیام نہ کرنا اگر عزت سسرال میں چاہتے ہو تو۔ اس لیے کہ سسر کے گھر رہنے والے داماد کی اتنی بھی عزت نہیں ہوتی جتنی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کی عزت ہوتی ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ کر جانے والوں کا انجام یہی ہونا ہے اور یہی ہو کر کے رہے گا۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے اور تو شہید ہو جائے، شہادت کے بعد بھی اللہ تجھے جنت عطا نہیں کرے گا، کیونکہ ماں باپ ناراض ہے اور جنت نہیں دے گا، لیکن چونکہ شہید ہو گیا ہے تو جہنم بھی نہیں دے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں، نہ وہاں جہنم کی طرح عذاب ہے نہ جنت کی طرح نعمتیں ہیں۔ ان شہیدوں کو مقام آراف میں رکھا جائے گا جن کے ماں باپ ان سے ناراض رہا کرتے تھے۔ شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی اگر ماں باپ ناراض ہے تو، لیکن جہنم میں بھی نہیں جائے گا کیونکہ شہید ہوا ہے، اس لیے اس کو مقام آراف میں رکھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حمیدی کا نام سنا ہے؟ امام حمیدی، یہ حمیدی وہ ہے کہ امام بخاری جیسا محدث جس سے حدیث لیتا ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، بہت توجہ سے سننا امام حمیدی کا قول۔ اپنی کتاب میں امام حمیدی لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے نصف صدی کے بعد ملاقات ہوئی۔ کتنی؟ نصف صدی کے بعد۔ اور یعقوب علیہ السلام کتنا پیار کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، آپ نے سنا ہوگا۔ روتے روتی آنکھیں خشک ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ لیکن جب نصف صدی کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، کئی بیٹوں کے باپ بن چکے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے، امام حمیدی لکھتے ہیں، اور اس کو نقل کرنے والے علامہ ابن الجوزی ہے، اللہ اکبر۔ امام حمیدی کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام سے ملنے آئے تو تقریباً کم و بیش 50 سال کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی تھی۔ حضرت یوسف باپ کی محبت میں اتنا گم ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے رہنا بھول گئے۔ اللہ نے یوسف پر وحی نازل فرمائی، یوسف تو باپ کے احترام میں
گے ہم کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے، ہم کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس سے پہلے جتنی اولاد ہوئی اللہ نے سب کو نبوت عطا فرمائی۔ اس واقعے کے بعد آپ اندازہ تو کریں سی حضرت یوسف علیہ السلام اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے، اور اس واقعے کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا، حضرت محبوب الہی نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ حشت بہشت اس کے لیے آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوسف جیسا نبی ہو اپنے والد کے لیے سستی کی وجہ سے نہیں، غفلت کی وجہ سے نہیں، وہ پورے محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ باپ کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر ماں باپ موجود ہو اب وہ کھڑے ہو تو تمہارے لیے بیٹھنا بے ادبی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا اللہ اکبر، موت امام مالک کا درس ہو رہا تھا، ایک محدث درس دے رہے تھے، اتنے میں وہ محدث اچانک درس چھوڑ کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ کر درس شروع کیا۔ لوگوں نے کہا آپ جو ہے درس چھوڑ کر کے اٹھ گئے جبکہ آپ کا معمول نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری ماں کھڑی ہو گئی تو میں بھی کھڑا ہو گیا، میری ماں بیٹھ گئی تو میں بھی بیٹھ گیا، کیونکہ اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے وہ میری ماں کے احترام کے صدقے میں عطا فرمائی۔ بزرگوں کے احترام کا حال یہ ہے، فرمایا گیا ماں باپ کھڑے ہوں اور بیٹھ جانا یہ بے ادبی ہے، ماں باپ نیچے بیٹھے اولاد اوپر بیٹھے یہ بے ادبی ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کا نام بے ادبوں میں لکھا جاتا ہے، اس کا نام نافرمانوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور ایک قول امام ابن الجوزی نقل کرتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی، موسیٰ اگر کوئی میری نافرمانی کرے، گناہ کر لے، اگر اس سے گناہ ہو جائے اور وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو تو میں اس کا نام فرما برداروں میں لکھتا ہوں، اور کوئی میری فرما برداری یعنی نیکیاں کثرت سے کرتا ہے اور ماں باپ کا دل دکھاتا ہے تو میں اس کا نام نافرمانوں میں لکھا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی زندگی میں ہر نعمت ہو، ماں باپ کی دعا اور خوشی نہ ہو اس کو دنیا میں کبھی خوشی نہیں مل سکتی۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے جس کو حدیث کی بہت ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مفہوم عرض کر رہا